اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بنائے بروج وجعل فیہا سراجا، اور جس نے بنایا اسی آسمان میں سورج سراجوں و قمرا منیرا، ایک بھڑکتا ہوا یہ جو دیا، سورج کو بنایا ایک بھڑکتا ہوا دیا، اور چاند کو بنایا روشنی دینے والا، روشنی کو ریفلیکٹ کرنے والا۔ یہ بروج سے کیا مراد ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں، جس نے بنائے آسمان میں بروج، بہت بڑے بڑے سائز کے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خلا کے اندر کانسٹلیشنز بنائی ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا برج، ہم بولتے ہیں برج، جیسے برج کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شے، جیسے برج خلیفہ نام رکھا ہے کسی نے تو ان کو محسوس ہوتا ہے یہ بہت بڑی شے ہے، برج نام رکھا ہے۔ مگر جو رب العالمین نے یہ سورج اور چاند اور یہ کانسٹلیشنز اور یہ پلانٹس اور یہ ستارے جو زمین سے لاکھوں سینکڑوں گنا بڑے ہیں، وہ ہیں اصلی میں برج، وہیں سے اس کا جمع آتی ہے بروج۔ اس کا معنی ترجموں میں لکھا ہوا ہے کانسٹلیشنز، تاروں کی کانسٹلیشنز، اور یہ بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے خلا کے اندر یہ کرے بنائے ہوئے ہیں، خلائی کرے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور یہ دیکھیے پھر وہ ایک ایسی آیت آ گئی کہ جو پاسبل نہیں تھا 1400 سال پہلے کسی کے لیے جاننا، کہ سورج ایک دیا کے مانند جلتا ہوا، جیسے دیا ہوتا ہے نا اس میں تیل ہوتا ہے، تیل سے وہ بھڑکتا ہے آگ۔ سراج چراغ کو کہا جاتا ہے، چراغ کے اندر کمبشن ہو رہی ہے نا، وہی کمبشن سورج کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چاند کو بنایا ایک ریفلیکٹڈ لائٹ۔ منیر کی ڈیفینیشن جو زیادہ پراپر کی جا سکتی ہے، ایک روشنی ریفلیکٹ کرنے والا، شیشے کے مانند، کہ شیشے کے اوپر لائٹ پڑے وہ ریفلیکٹ کرے۔ آپ دیکھیے بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں یہ بڑے بڑے کرے بنائے، یہ بڑے بڑے بروج بنائے، اور اس نے بنایا سورج۔ سورج یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے، سراجوں بنا آیا ہے، خالی سراج، سورج کو کہا گیا ہے ایک بہت بڑا بھڑکتا ہوا چراغ، اور بنایا چاند کو منیر، روشنی پھیلانے والا۔ تھا پاسبل یہ 1400 سال پہلے یہ جاننا کہ سورج کے اندر کمبشن ہو رہی ہے اور چاند جو ہے وہ بس ریفلیکٹ کر رہا ہے لائٹ کو؟ ایک دیکھنے والا انسان تو بس یہ دیکھ سکتا تھا سورج بھی جل رہا ہے، اگر زیادہ سے زیادہ اپنے اٹکل بھی دوڑاتا، وہ کہتا سورج بھی لائٹ دے رہا ہے اور چاند بھی لائٹ دے رہا ہے، دونوں لائٹ ہی رہے ہیں، مگر ان کی لائٹ کی جو ایگزیکٹ کنڈیشن ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ سورج لائٹ دیتا ہے جلنے کی وجہ سے، ایک بھڑکتا ہوا شعلہ، یعنی کہ ایک چراغ کے مانند۔ جیسے تم دیے جلاتے ہو، اس دیے کو کوئی فیول ہونا چاہیے کہ جو اس دیے میں سے آگ نکالے، کمبشن جس کی ہو، جو جلے اور لائٹ پیدا ہو۔ اور چاند کے بارے میں کلیئر کٹ آیا ہے
روشنی پھیلانے والا منیر، وہی سورج کی لائٹ کو پھر اب اپنی سائنسدانیاں لگاؤ تو اس کی تفسیر کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے تو بس اشارہ کر دیا کہ چاند اور سورج دونوں الگ الگ شے ہیں، ان کی پراپرٹیز الگ الگ ہیں. سورج ہے ایک بھڑکتا ہوا شعلہ اور چاند ہے ایک منیر، ایک ٹھنڈک والی لائٹ پھیلا دینے والی چیز، ریفلیکٹر. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہی تو ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک کے بعد دوسرے کے بعد ایک کے بعد دوسرا پلٹ کے آنے والا. خلفہ خلیفہ یعنی جانشین، ٹھیک ہے. وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا کہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، دوسرے کے بعد پھر پہلا آتا ہے، پھر ایک کے بعد دوسرا آتا ہے. اور یہ جو ہے ایک تو تمہاری زندگی کے یہ جو مراحل آسان کرنے کے لیے اور تمہیں سکون عطا کرنے کے لیے تو یہ ہیں یہ رات اور دن، مگر اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ان رات اور دن کو اینالائز کرے، اس پہ غور و فکر کرے، اس پہ تفکر کرے، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اپنے رب کا ذکر کرے اور اپنے رب کی تعریف کرے. ٹھیک ہے. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو شکر گزار اور اللہ کی یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ دن اور رات کے اس ہیر پھیر کو یہ اپنے رب کے ساتھ یہ جو تعلق جوڑنے کے لیے اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں وہ پاتے ہیں. جیسے ہم بار بار قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ پورے دن کی مشقت کے بعد جب رات کو انسان ٹھنڈک اور یہ جو چاند کی روشنی میں اپنے بستر پہ پہنچے، وہ بڑے سکون کے ساتھ صبح تک ریفریش ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جب ریفریش ہو جاتا ہے پھر دن کو اور اللہ تعالیٰ لائٹ آن کر دیتا ہے سورج کی، اور وہ نکلتا ہے اور اپنا جو بھی کام اس نے انجام دینا ہے دنیا میں، اپنا رزق اور اپنا معاش اور اپنا وہ بھی آخرت کا بھی کام جنرلی دن کے وقت ہی وہ کرے گا، جتنی بھی نیکیوں کے کام بھی وہ کرے گا. رات کے وقت تو آرام کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی نصیحت یاد رکھیں اور شکر گزار بندے بنیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو گھوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں پوری رات اور صبح اٹھ کے پھر نکلتے ہیں پھر جانوروں کی طرح چرنے چگنے، اور پھر رات کو پھر آ کے بستر میں گرتے ہیں پھر چرنے چگنے. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ سورج اور چاند، دن اور رات، یہ کس نے اتنے بڑی بڑی کانسٹلیشنز اور اتنے بڑے بڑے یہ کھلا کے قرے میری ڈیوٹی میں لگا کے رکھے. میری حیثیت کیا تھی؟ میں انسان، کیا ہے انسان کی ویلیو؟ اگر دنیائی طور پر آپ دیکھو، میٹیریل کے اس پہ اسٹینڈرڈز پہ دیکھو، آپ انسان کیا ہے شے اس کائنات کے مقابلے میں؟ ایک ذرے کے مانند بھی نہیں ہے. اس ذرے کے لیے یہ ساری چیزیں دن اور رات ہیر پھیر کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے ڈیوٹی کے اوپر. تو وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، تو اب وہ اللہ کے بندے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں زمین اور آسمان کی نشانیوں سے، اور جیسے انہی میں سے ایک بہت بڑی نشانی رات اور دن کا پلٹ پھیر کے آنا اور جانا. شکر گزار جو بندے ہیں ان کی ڈیفینیشن پھر آگے آ گئی. کتنے منیمم الفاظ کے اندر ساری مطلب کی بات بیان کی جاتی ہے قرآن میں. دیکھو کوئی لمبی چوڑی اب اس میں انٹروڈکشن باندھنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی. یہاں فرمایا کہ جو ارادہ کرتا ہے نصیحت حاصل کرنے کا اور شکر گزاری کا، تو آگے سیدھے فرمایا کہ وہی تو ہے پھر عباد الرحمن، اللہ کے بندے. پھر وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ جو شکر گزار اور نصیحت حاصل جنہوں نے کی وہ بندے جو وہ ہیں اب عبد الرحمن، عباد الرحمن، اللہ کے بندے. اللہ ان کو کہہ رہا ہے یہ ہے میرے بندے، میرے محبوب بندے. اور ان کے کریکٹرسٹکس، ان کے ایٹریبیوٹس کچھ ایسے ہیں کہ یہ جب زمین پہ چلتے ہیں نا بڑی نرم چال چلتے ہیں، کندھے جھکائے ہوئے، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، ہر وقت اپنے رب کی یاد میں اور توبہ کرتے ہوئے، شکر گزار کرتے ہوئے. ان کو کہاں اتنی ہمت آئے گی کندھے چوڑے کر کے یہ کہیں گے کہ میں جی بہت بڑی شے ہوں.
اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو جب زمین پہ چلیں وہ چلتے ہیں بڑی آہستہ آہستہ اور نرم چال. یہ نرم چال کا مطلب آپ اب خود سمجھ لیجئے کہ کندھے جھکا کے آسانی کے ساتھ بڑی ندامت کے ساتھ اپنے رب کے یہاں نادم ہوتے ہوئے چلتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہم سے ہو جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَّاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور کبھی اگر سابقہ پیش آئے کوئی جاہل راستے میں آ جائے اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں, اس کو قالوا سلاما, السلام علیکم کہتے ہوئے بڑی عزت کے ساتھ نکل جاتے ہیں. وہاں بیٹھ کے وہ آرگیومنٹس کرنے اور جاہل کے ساتھ جاہلیت کرنے نہیں بیٹھ جاتے. ان کو لگ جاتا ہے پتا کہ بھائی بس یہ وہ شخص نہیں ہے. حق کی بات تو وہ کریں گے مگر جب ایک دو بار سابقہ پیش آ گیا کہ بھائی یہ وہ حق والا بندہ نہیں ہے, اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ تو بس الجھنا چاہتا ہے اور جاہلیت کرنا چاہتا ہے, تو قالوا سلاما. اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب سب سے بڑی مثال اس کی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے, بہت سے ایسے جاہل آ کے ان کے ساتھ معاذ اللہ کچھ بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے تھے, کوئی بدسلوکی کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشنز تھی, قالوا سلام, سلام کہہ کے یہاں سے چلتے بنو. جیسے کتنی بار ابو جہل راستے میں آیا, بازار میں آیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اس نے کوشش کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشنز تھی, تم عزت کے ساتھ نکل جاؤ. وعباد الرحمن یمشون علی. تو پھر آرڈر تو نازل ہوا خاتم النبیین پہ, مگر پھر یہ کاپی اینڈ پیسٹ ہو گیا پوری امت مسلمہ پہ تا قیام قیامت. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور عباد الرحمن اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے پاس سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے, یعنی کہ یہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے جاگے رہتے ہیں. دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے ان کی جو پیٹھیں ہوتی ہیں اپنے بستروں سے دور رہتی ہیں یہ اپنے رب کی یاد میں, یعنی یہ رات کی نمازیں ادا کرتے ہیں. اور نمازیں ادا کرنے سے مراد ہے غور و فکر کرتے ہیں یہ اپنے رب کی آیتوں کے اوپر جو قرآن میں نازل ہوئی, پھر اس سے وہ لیسن حاصل کرتے ہیں, ہدایت حاصل کرتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جو راتیں بسر کرتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے, سجدا وقیاما سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور پھر وہ اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی کو صرف کرنے کے باوجود یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو بس تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں تو اپنی رحمت یہ جنت میں داخل کر. یہ جو ہماری کوششیں ہیں یہ نہیں ہیں اس قابل کہ ہم یہ کہہ سکیں, مگر اے پروردگار تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, دیکھیے نا وہی ہے نا مینیفیسٹیشنز ان آیتوں کی, اللہ کے رسول اور پھر ان کے یہ جو صحابہ. اور ہمارے دین میں تو سب سے ٹاپ لیول کے صحابہ میں ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی آتے ہیں, ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دوست اور غم گسار اور ہر وقت ان کے ساتھ رہنے والے, اور اپنا تن من دن انہوں نے اللہ کے اس دین کے اوپر قربان کر دیا. مگر جس وقت وہ اپنی پلنگ میں تھے نا, مرض الموت میں, جب موت آنے والی تھی, تو بڑے گھبرائے رہتے تھے وہ کہ اب پتہ نہیں کیا حساب ہونا ہے, کہ اللہ نے مجھے اتھارٹی دی, مجھے امیر المومنین بنایا, میں حق ادا کر پایا, کیا پتہ کون بیچارہ کس کونے میں دنیا میں کوئی آدمی ہو میری سلطنت میں کہ جہاں تک میں نہ پہنچ پایا ہوں, کیا پتہ کس کی بد دعا لگ جائے, کیا ہو جائے. 100 چیزیں, جتنی ریسپانسبلٹی اتنا بڑا امتحان. تو ان کے جو فرزند تھے وہ فرماتے ہیں کہ ابا جان آپ کیوں گھبرا رہے ہیں, آپ کو تو جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ میرے بیٹے اللہ کی قسم اگر میں بالکل درمیانی لیول پہ بھی چھوٹ گیا نا, وہ بھی میں اس کو غنیمت سمجھوں گا, برابری میں بھی اگر چھوٹ گیا, یعنی کہ نہ پلس نہ مائنس.
یعنی بس جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں میں. یہی مطلب اس آیت کا بنتا ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. کیونکہ وہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ جب ایک بار گھیرنے پہ آ جائے وہ تو لازم ہو کے رہے گا، اس سے پھر بچنے والا کوئی نہیں ہے. اور انہا ساعت مستقرا و مقام، اور بے شک وہ جو جہنم ہے وہ جو مقام ہے وہ ٹھہرنے کی جو بڑے بدترین ٹھہرنے کی جگہ اور بہت برا مقام ہے. پروردگار تو ہمیں اس سے بچا. اس کے اوپر ایک جیسے فرمایا ہے نا علامہ اقبال میں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں مغرب کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرائے پیغمبری. یہ شعر اس کے بعد اس نے اسی میں یہ شعر آگے ہے، مجھے وہ پورا شعر یاد نہیں ہے، کہ خوار خوار اس قوم میں ملتے ہیں وہ ظالم مگر کرتے ہیں جو یہ اشک سحرگائی سے جو ظالم وضو. پوری رات وہ اللہ کے یہاں کھڑے رہ کے عبادت کرتے ہیں اور صبح پھر شیطان کے منہ سے یہ بات علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ وہ ظالم پھر صبح یہ نہیں ہے کہ جنت مانگیں گے، صبح توبہ کرتے ہیں. ان کا وضو جو ہوتا ہے پھر روتے روتے ہوتا ہے، آنکھوں کے پانی سے وہ وضو کرتے ہیں، پروردگار اگر اس عبادت میں بھی کوئی کمی ہو تو ہمیں معاف کر دینا. تو ایسے بندوں سے شیطان کیا ٹکرا سکے گا. اسی لیے کہا ہے کہ یہ وہ ظالم کرتے ہیں اشک شہرگائی سے وہ ظالم وضو. تو وہی چیز یہاں پہ بھی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. وہ عذاب ایک بار لازم ہو جائے تو پھر کمر توڑ دے گا وہ، اور وہ بہت بری مقام ہے ٹھہرنے کی، بہت بری آرام گاہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور یہ وہ لوگ کہ جو خرچ کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا، جب کبھی وہ خرچ کریں نہ تو وہ کنجوسی کریں نہ وہ اسراف کریں. لم یسرفوا اسراف، اور نہ ہی یقتروا نہ وہ روک کے رکھیں، نہ وہ تنگی کریں. جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے جائز طریقے سے وہ ادا کریں. اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے میں کوئی کنجوسی نہ کریں. اپنے دوست اور عیال اور یہ جو فیملی ممبرز کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، ان کو پوری کرنے میں وہ کنجوسی نہ کریں. حق دیں جس کا حق ان کے پاس بنتا ہے، اس میں کنجوسی نہ کریں. مگر ہاں فضول خرچی وہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین وان الشیطان لربہ عدوا وان الشیطان لربہ کفورا. بے شک جو فضول خرچی نہیں کرتے اور فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے، کفورا. تو امپورٹنٹ باتیں قرآن میں نے کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا، ایک سے زیادہ جگہ آتی ہے. تو لم یسرفون سیم آیت ڈفرینٹ، یہ جو کچھ پہلو ایڈ کر کے سورۃ اللقمان میں بھی آئی ہے کہ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو جب خرچیں بالکل ہی اپنے ہاتھ کھلے نہ رکھ دے کہ اتنی ریکوائرمنٹس اپنی بڑھا دی اور ایسی کچھ چیزیں اپنے لیے انہوں نے پسند کر لی کہ سب کچھ لٹانا پڑا اور محتاج ہو گئے. پھر جب لون لے کے تمہاری جب حیثیت ہے حلال ذریعے سے تم 2 ویلرز افورڈ کر سکتے ہو، مگر تم نے جی 10 لاکھ کی گاڑی لینی ہے، اپنا آپ بینک کے ہاتھوں گروی رکھ کے لے کے آ گئے جی گاڑی، تو بن گئے محتاج. اب تم کسی تک کیا پہنچو گے؟ تم تو یہ بھی کہنے لگ جاؤ گے، بہت سے ایسے لوگ ہیں اب تو زکوٰۃ بھی ہم پہ فرض نہیں ہے، اب تو یہ جو قربانی بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو بینک کے یہاں قرض دار ہو گئے ہیں. 2-3 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کے وہ بھی قرض دار ہو گئے. تو کیا کسی غریب رشتہ دار تک وہ پہنچیں گے؟ کس کا وہ حق ادا کریں گے؟
وہ محتاجی اللہ نے حلال رزق کا کچھ ذریعہ رکھا تھا، انہوں نے اس کو حرام میں کنورٹ کر کے بینکنگ سسٹم میں گھس گئے، سودی کاروبار میں، وہ تو ایک کینسر۔ اس کے بعد ظلمات علی ظلمات، اندھیروں پہ اندھیریاں، اس کے بعد کہنے لگے اب تو زکوٰۃ بھی ہم نہیں دے سکتے، ہم تو محتاج ہو گئے۔ تو لم یسرفو ولم یقترو، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ کنجوس ہوتے ہیں۔ بخیل جو ہے وہ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، سٹنجی۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کی ہلاکت ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز تو بڑے کندھے چوڑے کر کے پہلی پہلی صفوں میں پڑھے، مگر ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ ان کی نماز کا مقصد کیا ہے۔ اور وہ جو نماز پڑھتے بھی ہیں نا، جب مقصد ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دکھلاوا کرتے ہیں، اور ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کنجوسیاں کرتے ہیں۔ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ان دونوں یہ نا ان دونوں کو آپ کناروں کے بیچ میں وہ ایک راستہ اپنا اختیار کرتے ہیں۔ یہ دونوں چھور، دونوں انتہا کے بیچ میں ایک راستہ، وہ ماڈریٹ ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں۔ مسلمان کچھ چیزوں میں ماڈریٹ بھی ہیں، خرچنے میں شو آف کیسے کریں گے؟ وہ ان کو پتا ہے کہ جو اپنا مال دکھوانے کے لیے خرچے ان پہ اللہ کی لعنت ہے نا۔ وہ اپنی ضرورتیں بھی بڑی کم رکھتے ہیں کہ بھائی جب میں اپنی ضرورتیں کم رکھوں گا تب تو کسی تک پہنچوں گا نا، اگر ضرورتیں میں اپنی اتنی بڑھا دوں کہ اپنی ہی خباثت پوری نہ ہو تو میں کہاں اللہ کے حق ادا کر سکوں گا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو وہ پکارنا سوچ بھی نہیں سکتے، پکارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو، کسی یہ جو کیا بولتے انوسنٹ کو قتل نہیں کرتے۔ ہاں مگر اللہ کا حکم جہاں پہ ہو قتل کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کچھ سزائیں رکھی ہیں کہ اگر کوئی قاتل ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا، مگر وہ ڈیسیجن جو ہے وہ جس کا قتل کیا گیا نا، جس کا اس نے مرڈر کیا، اس کے فیملی ممبرز اور گارڈینز کرے گی کہ اب اس نے ہمارے معصوم بچے کو مارا، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، اسلام میں اللہ تعالیٰ کی سزا ہے جو وہ نافذ ہو جائے گی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اب جو لسٹ ہے نا، یہ گناہ کبیرہ جو ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، شرک۔ تو اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، پکارتے نہیں، اور وہ کسی جاندار کو، کسی انوسینٹ کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا کے آس پاس بھی پھڑکتے نہیں، یعنی کہ بدترین کام اللہ کے نزدیک جو تین ہیں وہ تینوں اس ایک آیت میں آ گئے ہیں: شرک، قتل کرنا کسی کا، اور زنا کرنا۔ ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جس نے یہ کچھ کام کیے اس نے اپنے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے بوجھ قیامت کے لیے لاد دیا، اس بوجھ کے نیچے وہ دب کے پس جائے گا، وہ بڑی سزا سے دوچار ہو کے رہے گا۔ اور آپ یہاں دیکھیے وہ دوچار ہو کے رہے گا سزا سے دنیا میں بھی، کیونکہ ان میں سے جو سزائیں ہیں نا، کسی کو قتل کرنا، کہ مجھے الفاظ اردو انوسنٹ کو کیا اردو میں کہیں، معصوم، کسی معصوم کو قتل کر دینا، اس کی سزا پھر کیا ہے؟ غالباً تم بھی قتل کیے جاؤ۔ اور جو زنا کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ اللہ تعالیٰ نے جو وہ سزا جو ہے جس کا حکم دیا ہے رجم کر دینا، یا تو 100 کوڑے، ذالکا یلقا عظامہ، تمہیں 100 کوڑے چوراہے پہ سب کے سامنے مارے جائیں۔ تو سزا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رکھی ہے کہ اگر تم پکڑے گئے
تو مگر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ پکڑا نہ جائے انسان، وہ دنیا میں ان بوجھوں کے گناہوں کے تلے تو اس کی جو یہ ضمیر ہوتا ہے نا وہ پس جاتا ہے. وہ انسان خود بھی، جو انسان گناہ کرتا ہے نا وہ کبھی خوش نہیں رہتا ہے. وہ خوش ہونے کا جو ہے دعویٰ کر سکتا ہے، جھوٹی ایکٹنگ کر سکتا ہے کہ میں جی بڑا سیٹسفائیڈ ہوں، مگر اندر سے جو ہے اس کی روح اس کو ملامت کرتی رہتی ہے، کوستی رہتی ہے. وہ تو ہے ہی، وہ بھی اللہ کا عذاب ہی ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان لوگوں کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. مہانا، خوار ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے. یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے یضاعف لہ العذاب، ان کے لیے دوگنا کر دیا جائے گا عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی کہ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اگر پکڑے گئے اور اسلامی قانون لاگو ہو یا دنیا کے بھی کسی قانون میں ان کی سزائیں کچھ نہ کچھ تو ہیں، کم کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو جو ہے رد و بدل کر کے تحریم کر دی ہے ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے یہ گناہ رکتے نہیں. اگر اللہ کی سزائیں نافذ ہو نا، حد نافذ ہو، تو آٹومیٹکلی جو ہے یہ والے گناہ جڑنے لگ جائیں گے سوسائٹی سے. تو مگر اس کے باوجود یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کی سزائیں ہوتی ہیں دنیا میں بھی. یعنی انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ بہت بڑے بلنڈرز. اب افسوس کی بات ہے، آہستہ 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 کر کے انسان کو اس کی فطرت سے کاٹ کے دور لے جایا جا رہا ہے، تو لہٰذا زنا آج ان کے لیے کوئی گناہ نہیں رہا. مگر کسی معصوم کو مار دینا وہ تو ابھی بھی اتنا ہی بڑا ان کے نزدیک بھی گناہ ہے. تو اس کی بھی سزائیں یہ اپنے حساب سے منسوخ کرتے جا رہے، تو لہٰذا یہ انسان کو انسان کی فطرت سے دور لے کے جا رہے، وہ الگ چیز. مگر یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے ان کو دنیا کے اندر بھی سزا دی جائے گی، اور وہ جو سزا ہے وہ قیامت کے دن دوگنی یعنی کہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی، اور وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. مگر ہاں ایکسیپشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی رہتے توبہ کر لی، اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا، اپنے رب کے یہاں گڑ گڑایا، اور اگر کسی کا حق مارا ہے اس کو واپس دے دیا، جس چیز کو ریورس کر سکتے تھے وہ ریورس کر دیا، اور جس کو ریورس نہیں کر سکتے تھے اپنے رب کے آگے انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، ریپینٹ کیا، اے پروردگار بہت بڑی مجھ سے بھول ہو گئی، میں اب ایسا دوبارہ کبھی نہ کروں، تو مجھے معاف کر، تو رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے الا من تابا، مگر ہاں اگر کسی نے اللہ کے یہاں توبہ کی، وآمنا، اور یہ جو گناہ کبیرہ ہے نا یہ کرنے کے بعد توبہ تو کرنی ہے مگر اس کے بعد دوبارہ ایمان لانا ہے. یعنی جو یہ گناہ کبیرہ کرے گا وہ ایمان سے خارج ہے، یہی مطلب ہوا نا. الا من تابا، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے، اللہ کے یہاں ریپینٹ کرے، اللہ کے یہاں گڑ گڑائے، وآمنا، اور پھر ایمان لے آئے دوبارہ سے، اے پروردگار میں ایمان لاتا ہوں، تیرے ہر حکم کو میں تسلیم کرتا ہوں. وعامل عملا صالحا، اور اس کے بعد وہ سب کام کرے کہ جو اس کی جو برائیاں تھی اس کے ریورس کام ہو، یعنی اچھائی کے کام، اللہ کو راضی کرنے والے کام. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ایسا رحمان اور رحیم ہے کہ اس کی وہ ساری برائیوں کو بدل کے اچھائیوں میں کنورٹ کر دے گا. ہے کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ وہ ملٹیپلائی کر دے اس کو زیرو سے، اور زیرو سے ملٹیپلائی کیا کر دے، اس کو نیگیٹیوٹی کو ملٹیپلائی کر دے -1 کے ساتھ، وہ سارا پازیٹیو ہو جائے. ایکویشن کے حساب سے تو یہی بنتا ہے نا، سبحان اللہ. مگر کنڈیشن ہے کہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے توبہ کرو. اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ اس کو واپس دے دو، جو ریورس کر سکتے ہو اس چیز کو ریورس کر لو، حد درجے تک جو کر سکتے ہو. اور اگر جو نہیں کر سکتے پھر اللہ کی رحمت کی سے مایوس مت ہونا، اور نیک عمل کرتے رہو، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دیں گے.
وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی غفور اور رحیم، معاف کرنے والا، رحمان اور رحیم۔ یہ امپورٹنٹ موضوع قرآن میں ایک سے زیادہ بار آتے ہیں۔ تو سملر آیت قرآن میں ایک جگہ اور آئی ہے کہ قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اے نبی، اے محمد، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنی جانوں پہ بوجھ پڑا، گناہ کر کر کے ان کی اپنی ضمیر کے اوپر بوجھ پڑا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ تو ہے ہی بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ اس کے بعد اگلی آیت اسی آیت کو فردر ڈیفائن کرتی ہے، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف ریپنٹ کرو، توبہ کرو، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کے اوپر عذاب آ جائے، اس کے بعد اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ دونوں آیتوں کو ساتھ لے کے پھر جا کے جو ہے نا ایک انسان کے دل کے اندر ایک پراپر فارمولا بنے گا، اللہ رحمان و رحیم ہے، مگر اس سے قبل کہ تم پہ عذاب کا کوڑا پڑ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو لہٰذا تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں دنیا میں موقع دیا ہے، تمہاری سانس میں سانس ابھی ہے، تو ابھی زندہ ہو، یا کوئی ایسی آفت تم پہ نہیں ٹوٹ پڑی کہ جو اللہ کا قہر نازل ہو جائے، تب تک تم اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، یہ اس کو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں ابھی بھی موقع دیا تمہاری نافرمانیوں کے بعد بھی، اس کو اپرچونٹی مت سمجھو اور گناہ کرنے کی، یہ سمجھو کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں موقع مل گیا، اور غلطی اگر ہو گئی تو میں اس کو بخشوا لوں۔ تو وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت معاف کرنے والا۔ آگے رب العالمین فرما رہا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ارے جس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل کیے تو اس نے تو اللہ کے یہاں توبہ کا حق ادا کر دیا، متابہ، اس نے رجوع کیا۔ جو مقصد تھا انسان کا کہ شیطان تو انسان کے اوپر گاتھ لگائے بیٹھا ہی ہے، وہ تو اس کو پھسلانے کی کوشش کرتا رہے گا، مگر جس بندے نے اپنی غلطی پہچان لی اور اس شیطان سے اپنا تعلق توڑ دیا، اپنے رب کی طرف رجوع کرا اور توبہ کیا، وہ تو مقصد تھا انسان کا۔ تو جس کسی نے فمن تابا، جس نے توبہ کی اور اس کے بعد نیک عمل کرتا رہا، انہو یتوب الی اللہ، اس نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، متابہ، رجوع کرنے کا جو مقام تھا اس نے تو وہ فالو کرنے کی کوشش کی جو اس کا مقصد تھا۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو کبھی کسی بیہودہ یا جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے، کبھی کسی برائی کا ساتھ نہیں دیتے، اور جب کبھی وہ راستے میں چلے اور کوئی بیہودہ بات، کوئی بے شرمی اور بے حیائی یا ٹائم ضائع ہونے والی بات ہو، باللغوی مرو، وہ وہاں سے دے پاس دیئر ہانریبلی، عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، ایک مسلمان اور مومن کا جو معیار ہونا چاہیے اس کے ساتھ وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ وہ کسی کی لچھے دار باتوں میں پھنستے نہیں، فضول میں کوئی ایسی بیہودہ قسم کے، نیچ قسم کے لوگوں کے بیچ میں وہ رہنا پسند نہیں کرتے، وہ وہاں سے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پیچھے بولا ہے نا، جاہلوں کو بھی سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ اس طریقے کی بیہودہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، عجیب عجیب قسم کی دنیا میں لوگ ہیں، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کالجوں میں، اسکولوں میں کچھ ایسے گروپس ہوتے ہیں، ان کی باتوں کا کچھ کنسیپٹ ہی الگ ہوتا ہے، بڑی لو لیول کی باتیں، لغوی، بے شرمی اور بے حیائی کے جو مسئلے، ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ٹھٹھے مارنا وہ مومن نہیں کر سکتا، وہ بڑی عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ وہاں سے نکل جائے گا۔ باللغوی مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب کبھی ان کی نصیحت کی جائے اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جائے، ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ بنا سوچے سمجھے جو ہے سر کے بل نہیں اوندے گر پڑتے ان کے اوپر وہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا میرے رب نے یہ فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے، میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں،
میں اس پہ تدبر کروں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے تو ہدایت حاصل نہیں ہوتی ان سے، یا تو پھر ان کے دلوں کے اوپر یہ تالے لگے ہوئے. تو اللہ کے بندے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں جب کبھی ان کے سامنے پڑھی جائیں وہ اوندے منہ گرے نہیں پڑتے ان پہ بنا سوچے سمجھے، یا ان کو کبھی پوری زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں احساس ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کیا شے ہے. ایسے دنیا کی لت میں مگن ہے کہ ان کو کبھی خیال ہی نہیں جاتا. مگر ہاں جس طریقے سے امام صاحب سجدے میں گئے وہ بھی گر پڑتے ہیں مگر بنا سوچے سمجھے، ان کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یعنی یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے اللہ کے بندے جو ہیں ان کے دل میں ہر وقت یہ بات رہتی ہے کہ جو کچھ آیت میں نے سنی اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کہیں کچھ ایسا کام تو نہیں میں کر رہا ہوں کہ جو اس حکم کے خلاف ہے. اس کی یہ ایک تشریح بنتی ہے کہ جو یہاں سے محسوس ہوتی ہے. باقی تفسیر میں اور بھی اس آیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، وہ بہرا اور گونگا بن کے اور اندھا بن کر ان کے آگے گر نہیں پڑتا. يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں اور یہی دعا کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کر ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ان کو نیک اور صالح بنا، ان کو میرے لیے وبال جان مت بنا. جیسے قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ ان کی مال اور ان کی اولادیں ہم بنا دیں گے ان پہ عذاب دینے کا ذریعہ دنیا کے اندر. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی نیک اور پرہیزگار اپنے رب کی یہ جو ہے نا تعظیم کرنے والے، وہی اولاد پھر اپنے والدین کا احترام بھی کریں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو وہ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہمیں لیڈر بنا. ہمیں فاسقوں کا لیڈر، میجورٹی کا لیڈر بننا نہیں ہے، ہمیں متقیوں کا لیڈر بنا چاہے وہ بہت کم ہو. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور متقی کتنے ہوتے ہیں؟ چند. ہر زمانے میں ہر قوم میں چند ہوتے ہیں وہ متقی لوگ جو اللہ کے بندے ہو. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں ان متقیوں کا جو ہے پیشوا بنا، لیڈر بنا، کیا میں آگے آگے چلوں حق کے ساتھ. سابقون فی الخیرات، میں خیر کی چیزوں میں سب سے آگے نکل جاؤں اور دوسروں کو بھی اس خیر کی طرف بلاؤں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ ہے رحمان کے وہ بندے جن کو داخل کیا جائے گا جنت کے اعلی مقام بالا خانوں میں. کیوں داخل کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہے. یہ جو پیچھے لسٹ بتائی ہے نا، یہ بولنے میں ہم پڑھ گئے مگر اس کو زندگی میں اتارنے میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے. شیطان کی چکا چون سے بچنا پڑتا ہے، وہ تو وسوسے ڈالتا رہے گا، تم آس پاس دیکھتے رہو گے. اسرار صاحب نہیں فرماتے تھے کوئی 20 فٹ لمبی خراٹا مارتی ہوئی کار جب آگے سے نکل جائے تو تھوڑی جڑجڑی سی آ جاتی ہے کہ یہی اصلی زندگی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے جو بندے ہیں، یہ بندے جن کا اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ کوالٹیز مینشن کی ہیں، یہ ہے عباد الرحمن، رحمان کے محبوب بندے. ان کو داخل کیا جائے گا جنت کے اعلیٰ مقام بالا خانوں میں کیونکہ وہ صبر کرتے تھے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں ان کو یہی بات سنیں گے، خالی سلامتی کی دعائیں ان کے لیے اور فرشتوں کی طرف سے ویلکم اور خوش آمدید اور سلام ان کو کیا جائے گا. اور وہ اس میں دعائیں خیر اور سلام سے پشوائی کیے جائیں گے، یعنی ان کا ویلکم کیا جائے گا وہاں کی سلامتی ہو تم پر اے عبد الرحمن، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، بہت اچھے رہے. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ اے پاک نفس روح، بہت اچھا تو نے
ایگزام اپنا پاس کیا، کیا سرخرو ہوگا وہ شخص اس وقت. خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے. دنیا میں جنہوں نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی دنیا حاصل کرنے کے لیے، کتنی دیر اس میں وہ آرام کر پائے؟ جتنی دیر تھے بھی اینٹی ڈپریسنٹس کے اوپر ہی تھے. تو ہمیشہ تو نہیں رہے، نہ تو اتھارٹی ہمیشہ رہی، کتنے آئے کتنے گئی. آپ دیکھو کتنی دنیا کے ایسے ایسے بڑے بڑے جو لیڈر اور جبار اور ہٹلر اور پتہ نہیں کون کون، تو آج کہاں ہیں؟ کوئی حیثیت ہے کسی کی؟ تو مگر جو لوگ صبر کرتے رہے، چند روزہ زندگی تھی نا صبر کرنے کی، ان کو پھر وہاں پہ جو مقام ملے گا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، ابدن ابدا، ہمیشہ کے لیے. حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی اچھا مقام اور کیا ہی اچھا آرام گاہ. پیچھے کیا آیا تھا؟ کتنا برا ہے وہ مقام اور کتنی بری آرام گاہ. جہنم کے بارے میں آیا نا، انہا ساعت مستقرا و مقاما، تم کیا جانو کہ کتنی بدترین ٹھہرنے کی جگہ اور کتنی بدترین آرام گاہ ہے وہ. آرام گاہ تو نام کیا ہے اس کا، وہاں تو خالی ٹارچر اور یہ ہے ڈپریشن اور مار اللہ کی. تو جنت کے بارے میں حسنت، کیا ہی اچھا ٹھکانہ اور کیا ہی اچھی آرام گاہ. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے کہہ دو تمہارے رب کو تم سے کیا سروکار کہ اگر تم اس کو نہ پکارو. اس کی شان میں کیا کچھ کمی ہو جائے گی؟ وہ تو ہے ہی سب سے بلند شان والا، ہر چیز پہ قادر. الحمد، تمام حمد اسی کی ہے. تو تم اگر اپنے رب کو نہ پکارو اور نہ شکری کرو، تم اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تو اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب لازم ہو کے رہنے والا ہے وہ عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. یہ آیت جو ہے، کل ما یعبأ بکم ربی، اللہ کی کون سے ایسے کام ہیں جو تمہارے ایمان لانے سے پورے ہو جائیں گے، یا اس کی کوئی ایسی خواہش ہے معاذ اللہ کی میری اتھارٹی جی تب بڑھے گی جب ایمان لانے، وہ آلریڈی الحمد ہے. تو کیا بگاڑ لو گے تم اپنے رب کا اگر تم اس کو نہ پکارو؟ تم تو اپنا بگاڑ لو گے سب کچھ، تم تو شیطان کے ہاتھ بک جاؤ گے اور جہنم میں اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنو گے. اب جب کہ نبی انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کو خبردار کر دو کہ وہ لازم ہونے والا عذاب ان پہ آ کے رہے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.